اور دوسرا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا اللہ کی طرف سے نور بن کے آئے ہیں۔ اب پہلے اپنا عقیدہ سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، صرف لڑوا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا بشر ہیں، اور جو بندہ سرکار کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور دوسرا فرمایا کہ میرے آقا نور بھی ہیں۔ اگر کوئی بشریت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے، اور اگر کوئی نورانیت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا مولا آپ کی حقیقت جو ہے وہ نورانی ہے، لیکن سرکار لبادہ بشریت کا اوڑھ کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یعنی آپ کو اگر نور دیکھا جائے تو میرے اور آپ کے آقا مولا سارے نوروں سے افضل ہیں، اور اگر بشریت میں دیکھا جائے تو میرے اور آپ کے آقا مولا سب بشروں سے کمال بشر ہیں۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس طرح مثال عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ مخلوق ہے اور یہ خالق ہے، اور یہ درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا مخلوق اگر سرکار کی طرف جاتی ہے، اگر سرکار نے کچھ لینا ہے اللہ کی طرف سے تو سرکار کی جو حقیقت ہے وہ نورانی ہے، اگر کچھ مخلوق کو عطا فرمانا ہے تو سرکار کی حقیقت بشری ہے، کیونکہ کائنات بشروں سے بڑی پڑی ہے اور سرکار کی حقیقت جو ہے وہ نورانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا مولا آپ کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن کریم کی جو مشہور داستہ فسیر ہے ان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور مفسرین نے لکھا کہ اس نور سے مراد میرے اور آپ کے آقا مولا کی ذات بابرکات ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا مولا آپ کو اللہ نے نور بنا کے بھیجا۔ سرکار کیسا نور تھے؟ فرمایا جس نور سے اللہ نے ساری کائنات کو نور عطا فرمایا وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ایسا نور تھے۔ اور بشریت کیسی تھی کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہیں کہ میں بشر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ میں بشر ہوں، کیونکہ اگر اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو اس کا ما قبل اور ما بعد اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عجیب معاملہ ہوا کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سرکار آپ کی گود میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما تھے۔ سرکار نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، ابھی حضرت علی شیر خدا نے نماز عصر پڑھنی تھی۔ اب نماز کا وقت جا رہا تھا، جب سورج غروب ہو رہا تھا حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ کی آنکھوں سے جب آنسو گرے تو سرکار کے چہرہ والضحیٰ پہ گرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چشمان مبارک کھولی اور پوچھا علی کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نماز عصر قضا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا علی نماز عصر جو ہے وہ ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ بھی علی شیر خدا تھے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، سرکار کی صحبت میں پلنے والے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی صحبت میں تھا، حضور نماز ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج میرے لیے آپ کے لیے اور بالخصوص جو ایسے ہی جناب علی شیر خدا کا نام لیتے رہتے ہیں، نہ ان کو پتا ہے کہ ہم پاک بھی ہیں یا ناپاک ہیں، وہ جناب علی شیر خدا کا نام لیتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ جناب علی کی ایک نماز جو سرکار کی اطاعت میں غروب سورج ہونے کے قریب پہنچی تو جناب علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آج ہماری نمازیں کتنی قضا ہو جاتی ہیں ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اور حضرت علی شیر خدا سے محبت کرنے والے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جناب علی شیر خدا کی محبت ہر مومن کی پہچان ہے،
اور جناب علی شیر خدا کا بغض ہر منافق کی نشانی ہے، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر علی کی ایک نماز قضا ہو جائے تو جناب علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اور دوسرا، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر دریا کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، وہاں گھاس اگے، میرا گھوڑا اس گھاس کو کھا لے، تو علی شیر خدا اس گھوڑے کی سواری پسند نہیں کرتے۔ دریا کے اندر شراب گرے، پھر دریا چلتا رہے، پھر خشک ہو جائے، پھر وہاں گھاس اگے، وہ گھاس جناب کا گھوڑا کھائے تو جناب اس گھوڑے پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ جو علی علی کہتے ہیں، جبکہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم پاک بھی ہے یا نہیں ہے۔ ان کا گھوڑا وہاں سے اگر گھاس کھا لے تو گھوڑے پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور ہم تو وہ شادی نہیں ہوتی جس میں شراب نہ پی جائے، پھر بھی ہم نعرہ حیدری لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جناب علی شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں واقعات قرآن میں موجود ہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، عرض کیا حضور میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج اثر پہ آ گیا۔ اب حضرت علی شیر خدا نے نماز پڑھی۔ کائنات کا ہر بندہ سورج کو دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ قربان جاؤں علی شیر خدا تیرے نصیب پہ کہ اب سورج دیکھ رہا ہے کہ کب علی نماز پڑھیں گے اور میں اپنی جگہ پہ جا کے ڈوبوں گا۔ آپ نے نماز اثر ادا فرمائی۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ، جب نمرود سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے دو بندوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ لمبا واقعہ ہے، اشارہ دے رہا ہوں۔ دوسرا اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ دوسرا آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال، مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، وہ حیران اور پریشان رہ گیا، وہ ایسا نہ کر سکا۔ قرآن کہتا ہے وہ ایسا نہ کر سکا۔ اب میرے اور آپ کے آقا مولا، سورج ڈوبا ہوا ہے، انگلی سے اشارہ کیا، وہ عصر کے وقت پہ آیا۔ اب اللہ نے فرمایا کیا محبوب ان سے فرما دے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، کیونکہ قرآن میں یہ ضابطہ موجود تھا کہ اگر نمرود مغرب سے سورج نکالتا تو وہ خدا تھا۔ اب اللہ کے محبوب نے جب مغرب سے سورج نکالا تو ساتھ ہی اعلان بھی فرما دیا کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تمہاری مثل کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ اب اللہ کے محبوب نے فرما دیا۔ اب پوری تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سارا حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں، کسی صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم آپ کی طرح ہیں یا آپ ہماری طرح ہیں۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم وصال رکھے۔ صوم وصال ان روزوں کو کہتے ہیں کہ ان میں نہ تو سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں۔ اور سرکار نے جب روزے رکھے تو صحابہ کا یہ معمول تھا، سرکار جو بھی کرتے تھے صحابہ وہی کرتے تھے۔ اب صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ایک دو دن گزرنے کے بعد صحابہ کی حالت خراب ہو گئی، رنگ پیلے زرد ہو گئے، کوئی کسی جگہ پڑا ہے کوئی کسی جگہ پڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا حضور آپ صوم وصال رکھتے تھے، ہم نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیے۔ تو میرے آقا نے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا ایکم مثلی، تمہیں کون ہے میری مثل؟ میں اپنے رب کے ہاں وقت گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یعنی اس سے پتا چلا کہ سرکار کی مثل کائنات میں کوئی نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا تھا، اور میرے بھائیو سرکار کو اللہ نے نورانیت عطا فرمائی تھی، پھر آپ کے نور پاک سے اللہ تعالیٰ نے آگے تخلیق فرمایا۔ اور میرے بھائیو دوسرا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں
ما واقع ظلہ علی الارض، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سرکار کا سایہ بنایا ہی نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار کے سائے کے اوپر بھی کسی کا قدم نہ آئے، سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سرکار کو نبوت عطا فرمائی، سرکار سب سے آخر میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو نورانیت بھی عطا فرمائی اور آپ کو سب سے اعلیٰ بشریت بھی عطا فرمائی۔